کیونکہ جو دیندار ہوتا ہے نا اس کا، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے، وہ اس کو شریعت کا لیبل لگا کے غلطیاں کرواتا ہے اس سے، وہ اس کو جو ہے نا، جو مولوی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کا شیطان مولوی ٹائپ کا ہوتا ہے، جو مولوی ہوتے ہیں ان کا شیطان مولوی ہوتا ہے، جو مولوی ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ بھی مولوی ٹائپ کا. جو شیطان ہر اتنا ماہر ہے، وہ ہر ایک کو ہر فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے شیطان، اس کو پتا ہے اس بندے کو میں نے کہاں کیسے گمراہ کرنا ہے. آپ کو پتا ہے یہ جو عیسائیوں میں شرک آیا یہ شیطان لے کر آیا نا، تو کیا شیطان نے عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت پہ اکسایا تھا؟ کیا مذہب سے دور ہٹایا ان کو؟ نا 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 نا. وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے اتنے معجزے دیکھ چکے ہیں، اتنے کہ یہ اب عیسیٰ ابن مریم سے دور ہونے والے نہیں ہیں. ان کو آپ کے نبی ہونے پر اتنا یقین ہے کہ میں اگر ان کو یہ وسوسے ڈالوں گا کہ وہ نبی نہیں تھے تو ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ٹائم ویسٹنگ ہے. یہودی کو اس نے یہ ورغلا دیا کہ یہ نبی نہیں ہے، شیطان نے جو ہے نا ورغلا دیا. عیسائیوں کو نہیں ورغلا، وہ تو صبح شام عیسیٰ ابن مریم کے معجزے دیکھ رہے تھے. اتنے معجزے، بغیر باپ کے پیدا ہونا، پھر ماں کی گود میں گواہی دینا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ایک خدا کی عبادت کرو. پھر اس نے سوچا کہ اس قوم کو میں شرک پہ لے کر آؤں. اس نے کہا ان میں شرک لانے کا طریقہ یہ کہ بت پرست بنا دوں میں ان کو. اس نے کہا، شیطان نے بولا یہ بھی پاسبل نہیں ہے. وہ عیسائیوں کو جانتا تھا عیسیٰ ابن مریم توحید پر اتنا کچھ کہہ کے چلے گئے ہیں کہ بت پرستی اس قوم میں کبھی بھی نہیں آ سکتی. اگر میں ان کو بتوں کی عبادت پہ لاؤں گا تو ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. بہت امپورٹنٹ بات ہے، آج بھی یہی ہو رہا ہے، شیطان یہی کر رہا ہے. شیطان کو بہت بڑی فلم ایسے ہی تھوڑی کہا جاتا ہے. تو اس کو پتا تھا کہ یار ان میں بت پرستی نہیں آ سکتی، بت پرستی نہیں آ سکتی. شیطان نے بولا کہ اگر میں ان کو سب کو زانی بنانا چاہوں گا یہ بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہ زنا کے خلاف ہے. مذہبی لوگ ہیں نا، یہ نہیں، یہ 2-4 لوگ زنا کر لیں گے، سارے تھوڑی زانی بن سکتے ہیں. شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے کہا ان کے اندر جو سب سے بڑی خوبی ہے نا وہ یہ کہ عیسیٰ ابن مریم سے یہ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. اس محبت میں یہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ خوبی، اسی خوبی کو ان کی سب سے بڑی خامی بنا دو. اسی خوبی کو ان کی سب سے بڑی خامی بنا دو. حضرت عیسیٰ کے نام پہ سیرت کے جلسے کرواؤ. وہ جلسے بھی ٹھیک ہیں بھائی، حضرت عیسیٰ کی سیرت بیان ہوگی، خطیب آئیں گے، تقریریں ہوں گی، مقابلہ ہوگا کہ کون عیسیٰ کی شان کو کتنا اونچا بیان کرتا ہے. خطابت میں تو یہی ہوتا ہے نا. ایک خطیب یہ بیان کر رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے تھے، نہ مختار کل تھے، نہ حاضر ناظر تھے، نہ مشکل کشا تھے، بس اللہ کے بہت محبوب تھے. اس کی تقریر اتنی ہٹ نہیں ہوگی، اس کی زیادہ ہٹ ہوگی جو کہ عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے. سارے پیغمبر باپ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، یہ بغیر باپ کے ہوئے. کچھ تو ہے ان میں. انسان تو باپ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا. انسان تو مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا. انسان تو جو پیدائشی نابینا ہو ان کی کوئی بینائی نہیں لوٹا. اتنے سارے کام عیسیٰ کر رہے ہیں اور باپ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب خدا ان کا باپ، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت. ان کا باپ کون ہے؟ معاذ اللہ خدا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، عیسائیوں نے اپنے خطیبوں سے پوچھا کہ باپ خدا تو جن نہیں سکتا کسی کو. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں کہہ رہے کہ خدا نے ان کو جنا ہے، خدا کے جسم کا ٹکڑا نہیں ہے، بس باپ ہے اللہ. اچھا مجازن باپ ہوگا، جیسے کسی بڑے کو بھی آپ مجازن باپ کہہ دیتے ہو، حقیقتاً نہیں ہے. اور بیٹا ان کو مجازن کہہ دو، جیسے ہم کہتے ہیں نا باپ کو بھی آدمی بیٹا کہہ دیتا ہے بعض دفعہ. صحیح ہے، بیٹا کیا کر رہے ہو. یا کسی دوست کو بیٹا کہہ دیتا ہے، یا کسی بھی چھوٹے آدمی کو بیٹا کہہ دیتا ہے محبت میں، حالانکہ وہ بیٹا نہیں ہوتا. تو مجازن کہہ دیا ہوگا بیٹا. تو اگر ہم مجازن مانتے ہیں تو پھر تو مجازن کسی بھی پیغمبر کو کہہ دو بیٹا. تو عیسیٰ کی کیا خصوصیت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، مجازن نہیں ہے، حقیقتاً بیٹا، لیکن اللہ کی ذات سے نکلا نہیں ہے. جب نکلا بھی نہیں ہے تو پھر کیسے؟ ہمیں نہیں پتا، وہ ہے. تقریر میں آپ جیت گئے. بہرحال سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ تقریر میں تو آپ کیا ہو گئے. اور ان کو پھر تورات کی ایسی آیتیں بھی مل گئیں، کیونکہ جب آپ کوئی فاسد نظریہ فرض کرتے ہو تو آپ کو اپنے مطلب کے دلائل ہر جگہ سے مل جاتے ہیں. یہ بھی ہے. جیسے ہمارے پروفیسر غامدی صاحب،
وہ جو مرضی پھینک دیں کہیں نہ کہیں سے آیتیں نکال کے لے آتے ہیں, وہ کچھ بھی کہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے. یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے, آپ کو اقوال مل جائیں گے, آپ کوئی بھی قول لے لو کہیں نہ کہیں کسی تابعی کا ضعیف قول حاشیے میں لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا. تو گمراہ لوگ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں, بھائی اس قول کو کسی نے حیثیت نہیں دی, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یہ کیا ہوا کہ یہود و نصارہ میں, عیسائیوں میں اسی طرح سے کیا ہوا, حضرت عیسیٰ کی سیرت میں مبالغہ, بہت زیادہ اہمیت بڑھانا شروع, پھر اس پہ کتابیں, پھر اس پہ مناظرے. ظاہر ہے اس وقت حق پرستوں نے مخالفت کی, لیکن لیبل ایسا لگا تھا عیسیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے لیبل سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. تو وہ پادری جو توحید پرست تھے, جو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے, ان کی تحریک آہستہ آہستہ دبتی چلی گئی اور وہ مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہوتے چلے گئے. اور وہ عیسائی, وہ پادری, وہ ان کے مذہبی رہنما جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, اور تورات انجیل میں ایسی آیتیں بھی ملتی تھیں جن میں بیٹے کا اطلاق کیا گیا, وہ مجازی معنوں میں, محبوب کے معنی میں, ان آیتوں سے بھی انہوں نے غلط مطلب نکالنا شروع کر دیا. اور نکالتے 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 یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ بالآخر انہوں نے بیٹا قرار دے دیا, اور یہ عیسائی مذہب کا حصہ بن گیا.